بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری زندگی میں صبر اور شکر کی کیا اہمیت ہے؟ جب سے دنیا کا وجود ہے اس وقت سے آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ان کو رات اور دن، دھوپ اور چھاؤں کی طرح رنج و عالم، فرحت و مسرت، غم و خوشی کا بھی سامنا رہا ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگ اپنی مصیبت اور پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہیں اور بہت سے فرحت و شادمانی کی لہروں میں ایسا غوطہ زن ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے قبل وہ کیا تھے۔ اسلام زندگی کے تمام معاملات میں انسانوں کی ہر طرح رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام نے خوشی اور غم دونوں مواقع پر صبر اور شکر کی تاکید فرمائی ہے۔ صبر اور شکر کا رویہ دونوں مواقع پر انسان کو معتدل انداز میں زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے، جس کے لیے خدا نے مصیبت سے چھٹکارا اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بیشتر مقامات پر ابتلاء و آزمائش کے واقعات کے ساتھ صبر اور انسانوں پر انعامات و احسانات کا تذکرہ کر کے شکر کا حکم بھی دیا ہے۔ صبر کی تعریف: صبر کے اصلی معنی رکنے کے ہیں، یعنی نفس کو گھبراہٹ، مایوسی اور دل برداشتگی سے بچا کر اپنے موقف پر جمائے رکھنا۔ قرآن میں عموماً اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بندہ پوری طمانینت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے عہد پر قائم رہے اور اس کے وعدوں پر یقین رکھے۔ عام طور پر لوگ صبر سے عجز و مسکنت، بے بسی اور لاچاری مراد لیتے ہیں۔ یہ درست نہیں ہے۔ صبر انسان کے اس قابل تعریف عمل کا نام ہے جس کا اظہار مختلف حالات میں مختلف طریقوں سے ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، کسی مصیبت کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھنا۔ نمبر 2، میدان جنگ میں ڈٹے رہنا۔ نمبر 3، گفتگو میں رازداری کا خیال رکھنا۔ نمبر 4، نفس کو عیش و کوشی سے محفوظ رکھنا۔ نمبر 5، ناجائز طریقے سے شہوانی خواہشات کی تکمیل سے بچنا۔ نمبر 6، شرافت نفس کا خیال رکھنا۔ نمبر 7، غصے کی حالت میں نفس کو قابو میں رکھنا۔ صبر کی اہمیت کے پیش نظر یہ کہنا کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام پاک میں تقریباً 90 مقامات پر صبر کا تذکرہ فرمایا ہے اور مشکلات میں صبر کی تلقین کی ہے۔ ساتھ ہی خود کو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہونے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان میں سے چند آیات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد لو۔ بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں انہیں کسی طرح کا خوف نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے حال پر صبر کے ساتھ جمے رہتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ نے انہیں صبر اور نماز کے ساتھ اپنی پریشانیوں میں ڈٹے رہنے کا حکم دیا۔ صبر کا تعلق چونکہ انسان کے اخلاق و کردار سے ہے اور نماز کا تعلق عبادات سے ہے، اس لیے اگر یہ دونوں چیزیں شامل رہیں تو ہر انسان ہر پریشانی کو بآسانی برداشت کر سکتا ہے۔ یہ محاورہ بہت مشہور ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، یعنی انسان اپنا عمل جاری رکھے اور اس میں کسی طرح کی کوئی دشواری پیش آئے تو صبر کے ساتھ اسے انجام دیتا چلے جائے۔ اللہ ایسے بندوں کو نوازتا ہے۔ صبر انبیاء علیہ السلام کی سنت رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے صبر کو امامت کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے فرمایا، اور جب انہوں نے صبر کیا اور ہماری آیات پر یقین لاتے رہے تو ان کے اندر ہم نے ایسے پیشوا پیدا کیے جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرے تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے مصائب و آلام سے ہیں۔ مکے والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ نتیجن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قبیلے کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ 3 سال تک اس میں صعوبتیں برداشت کی۔ جب وہاں سے نکلے تو چند روز بعد آپ کے ہمدرد غمخوار چچا ابو طالب اور اس کے 3 یا 5 روز بعد آپ کی ہمدرد شریک حیات ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اسی وجہ سے اس سال کو عام الحزن سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان تمام مصیبتوں کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدا کے وعدے کے مطابق صبر کرتے ہوئے اپنے مشن پر قائم رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جان لو کہ صبر کے ساتھ کامیابی ہے اور مصیبت کے ساتھ کشادگی ہے اور تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبر پر فراوانی اور کشادگی کا وعدہ کیا ہے۔ اس وعدے کا انتظار تو کل کے ذریعے ہوتا ہے، اس لیے اس انتظار کو عبادت شمار کیا جاتا ہے۔ انسان کے لیے اس وقت صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے جب اسے یقین ہو کہ اللہ اسے اس پریشانی سے نجات دے گا۔ شکر کی تعریف کرتے ہوئے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شکر کہتے ہیں اللہ کے بندوں پر اس کی نعمت کا اثر ظاہر ہونا، خواہ و بذریعہ زبان ہو، جیسے اللہ کی تعریف کی جائے یا اعتراف نعمت کیا جائے، یا پھر بذریعہ دل ہو، محبت اور لگاؤ کے سبب، یا پھر اعضاء و جوارح کے ذریعہ، مثلا خود کو اس کے سامنے جھکا دیا جائے یا اس کی عطائیت کی جائے۔ جذبہ شکر انسان کے اندر عبدیت کو اجاگر کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے، جو بندے کو اللہ سے قریب کرتا ہے۔ اس لیے جب انسان کی پریشانی دور ہو جائے اور اسے خدا کی طرف سے نعمت و راحت میسر ہو تو اس پر واجب ہے کہ وہ اپنے رب کو نہ بھولے بلکہ اس کا شکر ادا کرے، جس کا اظہار قول و عمل دونوں سے ہونا چاہیے۔ شاکر بندہ اپنے رب کے بہت سے انعامات و کرامات سے فیضیاب بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔ اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی اور سوچنے والے دل دیے، اس لیے کہ تم شکر گزار بنو۔ مزید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار بنو گے تو میں تم کو زیادہ نواز دوں گا، اور اگر تم کفران نعمت کرو گے تو میری سزا بہت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے شکر گزار بندوں کو بہت زیادہ نوازنے کا وعدہ کیا ہے۔ یہ دراصل شکر کا بدلہ ہے۔ اس کے برعکس ناشکری اور نعمت کی ناقدری کرنے والے پر سخت سزا کی وعید بھی سنائی ہے۔ جو ناشکری کی سزا ہے وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ وہ چاہتا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض، جیسے لگن اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی باری دیگیں۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پر، میرے بندوں میں کم ہی شکر گزار ہیں۔ شکر کا طریقہ تو یہ ہے کہ جس پر انعام کیا گیا ہو وہ اپنے محسن کو فراموش نہ کرے اور اس کی باتوں کی پیروی کرے۔ وہ بھلے کام کا حکم دیتا ہے تو اسے سر انجام دے اور اس کی منع کردہ باتوں سے بالکل اجتناب کرے۔ قرآن کریم کی دیگر آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات و کرامات کیے ہیں۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اس لیے اس کی فرما برداری ہی اس کا شکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ شکر کرنے والے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت عبادت کو دیکھ کر سوال کیا کہ آپ اتنی زحمت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ شکر کیسے پیدا ہوا؟
اس کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بندہ تھوڑی سی چیز پر بھی شکر کرے، لوگوں کے احسان پر اس کا شکر ادا کرے، یہی جذبہ اسے بہت زیادہ پر اور اللہ کے شکر پر بھی اسے آمادہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو تھوڑے پر بھی شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر گزار نہیں ہوگا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوگا۔ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا شکر ہے اور اس کا چھوڑ دینا کفر ہے۔ جماعت میں مل کر رہنا رحمت ہے اور الگ الگ رہنا عذاب ہے۔ اس امت کی سب سے بڑی خوبی اور فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ہر حال میں خیر ہی رکھا ہے، جبکہ یہ کیفیت کسی اور قوم، مذہب یا ملت میں نہیں ہے، کیونکہ دوسرے لوگوں کا یہ معاملہ ہے کہ اگر انہیں خوشی ملتی ہے تو وہ بے خود ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں الٹی سیدھی حرکت کر بیٹھتے ہیں جو ان کی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں اتنا بے چین اور بے قرار ہو جائے کہ پھر چاروں طرف آہو بکا کرتے پھرتے ہیں، جبکہ مومن ایسا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مومن کا معاملہ عجیب و غریب ہے، اس کے تمام حالات بہتر ہیں، یہ کیفیت اس کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو اس پر شکر کرتا ہے جو اس کے بہتر ہوتا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر صبر کرتا ہے، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ شکر پر اللہ کی جانب سے مزید کا وعدہ یہ سب بدلہ ہے صابر و شاکر بندوں کا۔ اس کے علاوہ یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ وہ ہر حال میں صبر و شکر کا دامن تھامے رہتی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔